دنیا جنہ دے نانو چنگی طرح جان دی خطیب لاسانی حضرت علامہ عبدالوحید ربانی ملتانی دی خدمت اندر گزارش کہ آپ تشریف لے آن اپنے نورانی روحانی خطاب توانو سانو ساریانو محظوظ فرمان. آپ دی تقریر تسا ہمیشہ سن دے ہو اور آج بھی سنو گے انشاءاللہ تعالی. اللہ رب العزت انہ دے زور بیان اندر مزید اضافہ فرمائے. استقبالیہ نعرہ جاندار ہوئے گا تے خطاب بھی جاندار ہوئے گا. اس واسطے جدوں میں نعرہ تکبیر کہنا ہے تسی سجا ہاتھ کھڑا کر کے اچھی ساری کہنا اللہ اکبر. جدوں نعرہ رسالت کہنا ہے تسا دوویں ہاتھ کھڑے کر کے اچھی ساری کہنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قاری جوید اختر قادری صاحب نے محسوس ہو رہا سی کہ سلطان العارفین دا تذکرہ کردیاں اے سارے لوکاں نو سرکار دی کچہری چ پیش کر دیتا. اللہ قاری صاحب نو سلامت رکھے. تشریف لے ہوندے نے علامہ صاحب لیکن استقبالیہ نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آستانہ علیہ صوفی جی سرکار خطیب لاسانی علامہ عبدالوحید ربانی ملتانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ جانتے ہیں کہ میں اس تقریب میں مسلسل کئی سالوں سے وقت سے پہلے آتا ہوں اور بڑے اپنے پروگراموں کی ٹائمنگ نیچے اوپر دائیں بائیں پھیر کے کہتا ہوں کہ وقت پہ پہنچ جاؤں. آج صبح میں 6:30 بجے پہنچ گیا تو اب میں بڑی محبت سے بولنے لگا ہوں. آپ اگر میرا تھوڑا سا ساتھ دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. جتنے جوان بیٹھے اللہ نے جن کے سینوں میں طاقت دی مل کے بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھیے تاکہ برکت ہو جائے. پڑھیے لا الہ تھوڑی سی آواز بلند کر دیجیے. پڑھیے لا الہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وصحابہ وأولیاء أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال الله تعالى في شأن نبينا مخبرا وآمرا
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ۔ صدر محفل پیر طریقت رہنمائے روحانیت، دکھی دلوں کو سہارا دینے والے، ذرا جو ماننے والے ہو وہ تو سبحان اللہ کہہ دو، باقیوں کی مجبوری ہے بھائی، کیونکہ ہم تو خود دکھی ہیں، سکھ لے کے گئے ہیں، ہم نے تو کہنا ہے دکھی دلوں کو سہارا دینے والے، رونے والوں کو ہنسانے والے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے والے، دلوں کے اندر گھر بنانے والے، اپنے گھر آئے ہوئے مہمان کو خوش کر کے واپس بھیجنے والے ہمارے پیر طریقت صوفی جی سرکار حضرت صوفی محمد امین صاحب، خطیب ملت اسلامیہ علامہ محمد امجد صاحب امجد، ترجمان مسلک اہل سنت خطیب ملت علامہ جاوید اختر صاحب، پروقار علماء کرام، قابل قدر دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھی، یہ شخص جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، جنہوں نے قریب سے صوفی جی سرکار کو دیکھا ہے، وہ تائید کر کے سبحان اللہ کہہ دیں، باقی نہ بولے، کیونکہ میں جبر کی بات نہیں کرنے آیا، میں صبر کی بات کرنے آیا۔ دوستو، جو لوگ اس شخص کو قریب سے جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر اپنا کتنا کرم کیا ہوا ہے۔ کوئی آدمی ہر ایک کے گھر پہ خوش ہو کے نہیں آتا، آج جس سے پوچھو وہ کہتا ہے ٹائم ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے، مگر اس اللہ کے بندے وہ مصروف ترین لوگ ٹیلی فون کر کے ٹائم مانگتے ہیں اور پھر بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں۔ آخر یہ کیا بات ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اندر کون سی طاقت ہے؟ میرے خیال میں لفظ طاقت کو سمجھا نہیں یا آپ بول نہیں سکتے، ذرا اور ساتھ دے دو۔ جو جوان ہے وہ تو لازماً بولیں، جو بزرگ ہیں ان کی مرضی۔ کوئی ایسی طاقت ہے، اس کو آپ مکنا سیسی قوت کہو یا قوت روحانی کہو۔ حضرات، مولانا امجد صاحب بچپن کے خطیب ہیں، جیسے لوگ کہتے ہیں نا یہ پیدائشی ولی ہے، اس کے بارے میں کہتا رہتا ہوں یہ پیدائشی واعظ ہے۔ یہ ابھی کہہ رہے تھے کہ اللہ آپ کو جوان کرے، میری عمر 60 سال کے قریب ہو گئی ہے، لیکن ابھی میں پھر ٹھیک رہا ہوں، صحیح جا رہا ہوں۔ مولانا امجد صاحب نکتہ بڑا ہے، سمجھو تو پتہ لگے، یہ میں بڑا پیارا لگتا جی، کیونکہ مولانا امجد صاحب پیدائشی واعظ ہیں، کہتے ہیں یہ نکتہ ہے۔ تو پیدائشی خطیب، پیدائشی واعظ، اور مولانا جاوید اختر صاحب کی تو آواز میں کیا ترنم تھا، ہم دیکھتے ہی رہے یہ ہو کیا رہا ہے۔ دوستو، آج میں جو تقریر کرنے والا ہوں وہ اس حوالے سے ہے کہ ہم ولیوں کو کیوں مانتے ہیں، اپنے نبی کے نعرے کیوں لگاتے ہیں، رسول اللہ کی عظمتوں کے بیان کیوں کرتے ہیں،
اور پوری توجہ سے سنو گے اور سبحان اللہ کہو گے تو سینے کی بیماریاں آج دور ہو جائیں۔ میرے پیارو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ شاید آپ سمجھیں گے یہ ملتان سے آیا بیٹھا ہے، میرا اللہ گواہ ہے، رات میں رحیم یار خان میں تھا، رات کے 1 بجے کا میں نے سفر کا آغاز کیا اور حضرت کی کرامت سے میں پہنچ گیا۔ اور میں آپ کی خدمت میں ایک بات کہہ دوں کہ ہم لوگ اللہ کی توحید کے ماننے والے، آج اخبارات اور رسائل، آج عالمی میڈیا پر ایک تاثر دیا جا رہا ہے نوجوان نسل کو کہ یہ بہت سے لوگ جو آستانوں پہ جاتے ہیں یہ اللہ کی توحید کے قائل نہیں ہیں، یہ بزرگوں کو سب کچھ مانتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت عالیہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ توحید اسلام کی اساس ہے، توحید انبیاء کی بعثت کا مقصد ہے، توحید اسلام کا نصب العین ہے، توحید اسلام کی دعوت تبلیغ ہے۔ حضرت صاحب آگئے، ذرا ان کے احترام میں 1 سیکنڈ کی خاموشی کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف، آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف، حضرت صاحبزادہ میاں غلام قدیر احمد صاحب۔ کوٹلہ شریف سے سجادہ میری طرفوں بھی ذرا سلام کر لو، میں ان تقریر کر رہے ہیں۔ تسی راضی کرو گے تو راضی ہوں گے۔ چلو جی بیٹھ جاؤ۔ صاحبزادہ غلام قدیر صاحب تشریف لے آئے میری گفتگو میں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ درات فرمائے، ان کی جوانی میں حسن عطا فرمائے۔ دوستان محترم، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج عالمی میڈیا پر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ بزرگوں کے آستانوں پہ آنے والے یہ اللہ کی توحید کے قائل نہیں ہیں۔ میں آج یہ سبق آپ کو سنانے آیا ہوں کہ ہم ہی اللہ کی توحید کے ماننے والے ہیں۔ ہم بھی نہیں، بھی کے چکروں میں نہیں، ہی کی بات کر رہے ہیں۔ ہم ہی لیکن یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے نا کہ بھائی وہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک۔ کیا کہتے ہیں؟ چاند بنانے والا وہ ہے، ہم کہتے ہیں بالکل صحیح۔ مگر جب ہم نے قرآن سے پوچھا تو قرآن نے کہا بات پوری کرو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر کوئی مسئلہ نہ آئے، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے، اگر اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہے تو اے حبیب جاؤکا، تیرے در پہ آ جائیں، تیرے دروازے پہ آ جائیں۔ بھائی بات تو سمجھو نا، بھائی چاند بنانے والا وہ، اب وہ کہتا ہے 2 ٹکڑے کرانے والا یہ۔ میرے خیال میں مزہ نہیں آیا یا طاقت نہیں ہے آپ میں؟ میرے خیال میں بات کیچ نہیں کر سکے۔ اللہ اکبر۔ چلو ویسے ایک بات ہے، جتنے نعرے کی آواز ہے نا اس سے آپ 4 گنے زیادہ بیٹھے، یہ آپ کی مرضی، اب آپ جواب دیں نہ دیں، ہمارا تو مقصد ہے کہنا، اگر مان جائیں تو مہربانی ہے۔ میرے پیارے بھائی، چاند بنانے والا وہ اس نے کہا 2 ٹکڑے کرانے والا یہ، کہنے لگے سورج غروب کرنے والا وہ ہے۔ ہم نے کہا بے شک، مگر آگے فکرہ پڑھ، آگے نہیں پڑھتے، بس خاموش ہو جاتے ہیں۔
कुरान कहता है नबी की शान को समझ, सूरज गरूब करने वाला वो है, मगर मौला अली के लिए वापस लाने वाला ये है, ये थोड़ा सा अल्लाह खुश रखे, बड़ी मेहरबानी। मेरे प्यारे भाईजान फिर सुनना, आज बार बार ये कहा जा रहा है, जो अपने आप को इस्लामिक लेक्चरर, जो अपने आप को बड़े बड़े प्रोफेसर कहलाने पर फख्र करते हैं, आज वो आलमी मीडिया पर ये कह रहे हैं कुरान नाज़िल करने वाला अल्लाह। फिर बात खत्म। हमने कहा जनाब बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुरान नाज़िल करने वाला वो है, मगर फिक्रा तो पूरा कर, तुझे समझाने वाला ये है। अल्लाह खुश रखे, जो नबी के नाम पे खुश हो रहे हो अल्लाह आज तुम्हें खुश करके भेजेगा। फिर सुनना, अगर आप थोड़ी सी इजाजत दें, ये जो इत्र की बारिश कर रहे हैं, अगर हम रहमत की थोड़ी सी बारिश कर दें तो उसके बाद फिर इकट्ठे हो जाएगा काम। जरा तवज्जो खराब होती है बेटा, तो काम नेकी का कर रहा है। थोड़ी देर के लिए मेरी तकरीर में बैठ जा ताकि तेरी झोली में भी रहमत आ जाए। हाँ, काम अच्छा है तेरा। फिर सुनो, हमें ये कहा जाता है बुराक भेजने वाला वो है, बस उसकी बात करो, आगे नहीं फिक्रा पूरा करना। फिक्रा पूरा मैं समझा रहा हूं। नौजवानों सुभान अल्लाह का साथ दे देना। भाई नूरी सवारी भेजने वाला वो है, मगर सवार होने वाला ये है। अल्लाह खुश रखे आप, अल्लाह आपको सलामत रखे। बार बार कहा जा रहा है टेलीविजन की स्क्रीन पर कि जनाब हमें बनाने वाला वो है, मगर आगे फिक्रा पूरा करो, हमें बख्शवाने वाला ये है। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये जो सज्जाद खान आपके सामने बैठे हैं, कोटला शरीफ, करमावाला शरीफ, मैं तो कभी कभी सोचा करता हूं कि जहां भी अल्लाह के वली ने कदम रख दिया वो जगह शरीफ बन गई। ऐसे है या नहीं? कोटला क्यों बन गया कोटला शरीफ? हजरत के कदम गए। करमावाला करमा शरीफ, मुल्तान अल्लाह के वली है, मुल्तान शरीफ क्यों बेटा? दाता साहब आए लाहौर शरीफ, पाक पतन बाबा फरीद चले गए पाक पतन शरीफ। जरा सुभान अल्लाह तो कह दे यार, मेरा प्यारा भाईजान जरा गौर तो कर। मुइनुद्दीन अजमेर में कदम रखा, कहा अजमेर शरीफ। आला हजरत ने बरेली में कदम रखा, बरेली शरीफ। कभी आपने ये भी सुना है आज तक देवबंद शरीफ? और सदके तुम्हारे समझने पे भी कुर्बान जाऊं, और तुम्हारे बोलने पे कुर्बान जाऊं। क्यों हुजूर कभी ये सुना? हालांकि बड़ा इल्म का महवर है जनाबे आली, थोड़ा साथ दे दो तो मेहरबानी हो जाएगी। मुझे एहसास है आपकी बातें जरूरी होंगी, लेकिन ये भी बड़ी जरूरी बात है। कभी वो जगह चाहे इल्म का लामा कदम रखे, वो जगह शरीफ नहीं होती। शरीफ वही होता है जहां वली कदम रख देता है। इल्म और चीज है, इल्म में रूहानियत और चीज है। हम मदरसों में पढ़े हैं, हमने मेहनत की। मौलाना अफजल साहब मदरसे में पढ़ते रहे, अख्तर जावेद भी पढ़ते रहे, मैंने भी 8 साल पढ़ा है, 4 साल मदीना शरीफ में भी पढ़ा है, मेहनत की है। लेकिन हमने ये समझा है कि इल्म वो नहीं है कि जो किताबों के लफ्ज देखकर पढ़ ली है। आज लोग कहते हैं ना, लाहौर ये बड़ा स्कॉलर है, अंग्रेजी में मशीन की तरह घूमता है, बड़ी अंग्रेजी बोलता है। कोई कहते हैं ये रियाजी में हिसाब की तरह फिरता है। यार ये बड़ा अल्लामा है, ये फटाफट बोलता है। कचहरी चले जाओ ना, लोग क्या कहते हैं? यार ये वकील बड़ा अच्छा है,
کیونکہ یہ عدالت کے کٹہرے میں سچ کو جھوٹ ثابت کر دیتا ہے. کیا سوچ ہے یار تیری، بول تو صحیح. میرے بھائی آپ فاصلے پہ بیٹھے ہیں، چلو ٹھیک ہے. پھر سنیے، کہتے ہیں کچہری چلے جاؤ نا، اس وکیل کی بڑی فیس ہوتی ہے جو عدالت کے کٹہرے میں کھڑ کے جھوٹ کو سچ کر دے اور سچ کو جھوٹ کر دے. مگر جس آستانے پر آپ آئے ہوئے، جس صوفی سرکار کے سامنے آپ بیٹھے، جس علامہ ابن علامہ ولی ابن یہ پیر قدیر صاحب جن کے ہاں آپ آئے ہوئے، ان کے نزدیک میں یار اور ہے. بات سمجھ رہے ہیں جناب؟ تھوڑا ساتھ دے دو گے میرے پیارے؟ پھر سن، دنیا کے نزدیک بڑا پڑھا ہوا وہ ہے جو انگریزی میں مشین کی طرح بولے، جو ریاضی میں جغرافیہ کی طرح گھومے. بڑا علامہ وہ ہے جو عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کرے. مگر ان بزرگان دین کے نزدیک بڑا پڑھا ہوا وہ ہے جس کے ایک ایک لفظ میں جمال محمد کے جلوے نظر آ. ہے کوئی نعرہ لگانے والا اس مجلس میں؟ فکرہ شاندار تھا، اس لیے میں نے کہا کوئی مجمع میں نعرہ لگائے، کیونکہ اسٹیج پر تو بہت کام ہوتے ہیں نا. آپ میں کوئی پیچھے آدمی ہے جس کے سینے میں طاقت ہو، ذرا نعرہ لگا دکھائے. اللہ اکبر. زندہ باد. اللہ خوش رکھے نوجوان. تو نے نعرہ لگا کر محفل کو حسن دیا ہے، خدا تیری جوانی میں حسن دے گا. جو اللہ اور رسول کے نام کو طاقت کے ساتھ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، اللہ بھی طاقت کے ساتھ رزق بھیجتا ہے. پھر سننا، جتنے رسول آئے، جتنے نبی آئے، جتنے پیغمبر آئے، بات سمجھ رہے ہو؟ سب اللہ کے پیارے ہیں. اب قرآن نے کیا کہا؟ قرآن مجید تیسرا پارہ پہلی آیت، تلک الرسل. رب کائنات کہتا ہے آدم سے لے کر خاتم تک یہ سب میرے رسول ہیں. قرآن کے لفظ ہیں، اگر نہیں بولے گا تو گناہگار ہو جائے گا. تلک الرسل، یہ رسول ہیں. فضلنا، ہم نے ان کو فضیلت دی، بعض کو بعض پر. کسی کے درجے تھوڑے ہیں، کسی کے زیادہ ہے. منہم من کلم اللہ، ان میں سے ایک نبی ایسا ہے جو اللہ سے کلام کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ آتا تھا کوہ طور پہ، آوازیں دیتا تھا، میں بولتا تھا. مگر تیرے ذہن میں یہ نہ رہے کہ وہ تمام نبیوں سے اعلیٰ ہے، درجہ اس کا بڑا ہے. کوہ طور پہ آتا ہے، اللہ سے کلام کرتا ہے، مگر وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ. قرآن مجید کے لفظ بولے گا سینے کی بیماری دور ہوگی. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ارشاد ربانی ہے کہ او لوگوں، ایک میرا رسول ایسا بھی ہے جس کے درجے تمام نبیوں سے بہت بلند ہیں. وہ کون ہے؟ اللہ اکبر. نوجوانوں کی طرح سننا، وہ کون ہے؟ وہ آمنہ کا لال ہے. وہ کون ہے؟ شمس الضحیٰ ہے. وہ کون ہے؟ بدر الدجا ہے. وہ کون ہے؟ قمر الہدیٰ ہے. وہ کون ہے؟ ہر درد کی دوا ہے. وہ کون ہے؟ ہر مرض کی شفا ہے. وہ کون ہے؟ رحمت دو سرا ہے، حبیب خدا ہے، امام الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، محبوب خدا ہے. زمین پر محمد مصطفیٰ ہے، آسمانوں پر احمد مجتبیٰ. اللہ. اب مسئلہ کیا نکلا قرآن کی روشنی میں؟ کیا ہے لوگوں؟
سب نبی برحق، سب رسول برحق، تمام پیغمبر برحق، لیکن اے لوگوں، آدم کا زہد ایک طرف، نوح کی شجاعت ایک طرف، ابراہیم کی دوستی ایک طرف، اسماعیل کی زبان ایک طرف، یوسف کا حسن ایک طرف، یعقوب کی رضا ایک طرف، دانیال کی آواز ایک طرف، حضرت داؤد کی پکار ایک طرف، حضرت موسیٰ کی للکار ایک طرف، حضرت عیسیٰ کا تقوی ایک طرف. فکرہ پھینکنے لگا ہوں، ذرا جوانوں کی طرح بول. 1,24,000 نبیوں کی نبوتیں ایک طرف، محمد عربی کی ختم نبوت کے برابر نہیں ہو. اللہ یا رسول منہم من کلم اللہ. قرآن کہتا ہے ان میں ایک رسول ہے جو اللہ سے کلام کرتا ہے، کوہ طور پہ جاتا ہے. ایک جھلک دکھاتا جاؤں کہ کوہ طور پہ گئے. یا اللہ روز تو بولتا ہے، آج بول بھی صحیح، شکل بھی دکھا. اللہ سے کہہ رہے ہیں کلیم، حجاب ہٹا، نقاب ہٹا، پردے ہٹا، ذرا شکل تو دکھا. آواز آئی لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. میرے خیال میں آپ کو کمزور لفظ لگے ہیں یہ. لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. یا اللہ روز کلام کرتا ہوں، تیرا کلیم ہے، پر میں نہیں، تو نہیں دیکھ سکتا. بہت سے علماء نے محبت کے انداز میں کچھ اور باتیں لکھی، لیکن میں شارٹ کٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کلیم نے بڑے پیار سے پوچھا، کفر نہیں، محبت سے. یا اللہ میں نہیں دیکھ سکتا یا تو نہیں دکھا سکتا. فرمایا ایسی باتیں نہ کرو، میں علی کل شیء قدیر ہوں. کہا یا اللہ محبت میں کہہ گیا ہوں، لاڈ سے بولا ہے. یہ جتنے آپ حضرات بیٹھے ہیں نا، جو تمام نبیوں کو شان والا مانتے ہو، ذرا دونوں ہاتھ اٹھاؤ، اللہ رزق دے ہاتھوں. دونوں ہاتھ جوانوں کی طرح اٹھانا اور کہہ دو سبحان اللہ. ذرا اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے، رزق کی آمد ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ پھر سنو. یا اللہ میں نے محبت سے پوچھا ہے، تو اللہ کہتا ہے سن، میں دکھا سکتا ہوں، تو نہیں دیکھ سکتا. کہا تجھے کوئی دیکھے گا بھی صحیح. نوجوانوں میں فکرہ پڑھ رہا ہوں، ذرا توجہ کر میرا بھائی جان، میرے پیارے، ذرا میری طرف دیکھ میرا پیارا. بڑی محبت سے بول رہا ہوں میرے پیارے بھائی جان، ذرا توجہ کر، دیکھ میں کیا کہہ رہا ہوں. کہ کہا تجھے کوئی دیکھے گا صحیح. آواز قدرت آئی. نہ تیری آنکھ دیکھے، نہ چشمے انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے. اللہ اکبر، سبحان یا زندہ باد. جو بول رہا ہے اس کو بھی حوصلہ دے، بخل نہ کیا کر. ملتان تو سارا ہی زندہ باد ہے. ملتانی جڑا بولدا بیٹھے ہوتا بھی تو کوئی خیال کر. اللہ خوش رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں نعروں کا خواہش نہیں ہوں، چونکہ جس آستانے پہ آیا بیٹھا ہوں اس سے دعائیں لینے آیا. آپ جتنے بزرگ مجھے زندہ باد کہیں گے تو اللہ مجھے اور زندہ باد کر دے گا. تو میں نعرہ لگوانے نہیں آیا، دعائیں لینے آیا ہوں. کسی کا دماغ ابالا نہ کھا جائے. زندہ اللہ خوش رکھے. پھر سنو، اللہ زندگی مجھے دے، صحت دے. ابھی میرے بھائی آئے ہیں، کان میں کہہ گئے ہیں کہ بڑا لطف آ رہا ہے، ذرا یہ فکرہ پھر پڑھو. تو ان کی محبت کے لیے پڑھتا ہوں. یا اللہ شکل دکھا. آواز آئی تو نہیں دیکھ سکتا. کون دیکھے گا؟ اب فکرہ پڑھ رہا ہوں جوانوں کی طرح. نہ تیری آنکھ دیکھے، نہ چشمے انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے.
یا اللہ یہ مصطفیٰ کون ہے؟ اللہ آپ کو عزت دے میرے پیارے بھائی. نہ تیری آنکھ دیکھے، پھر پڑھتا ہوں جوان، نہ دیکھے گناہ ہوگا تو، نہ تیری آنکھ دیکھے، نہ چشمے انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ. بڑے ادب سے پوچھا مصطفیٰ کون ہے؟ کہا وہ میرا حبیب ہے. یا اللہ میں کون ہوں؟ فرمایا تو میرا کلیم ہے. کہا مل فرق بین الکلیم والحبیب. کلیم اور حبیب، کلیم اور حبیب، کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ اب میں فرق پڑھنے لگا ہوں. نوجوانوں پوری توجہ کے ساتھ جوانوں کی طرح فکرے کو کیچ کرنا. ارشاد ہوا تو ہے کلیم، دیتا ہے آواز، میں کہتا ہوں نالین اتار کیا، وادی مقدس ہے. اور وہ ہوگا حبیب. ارادہ کرے گا جوتیاں اتارنے کا، کہوں گا یہ عرش تو چومنے کے لیے بنا ہے. آواز قدرت آئی، میرا مالک وہ تیرا حبیب ہے. فرمایا ہاں. یا اللہ فرق کیا ہے؟ فرمایا تو ہے کلیم. آتا ہے گھر سے ادب سے کہتا ہے بول، مرضی آئے میں بولوں. یہ فکر ہر آدمی نے کیچ کرے گا. جس کا ہاضمہ ایمانی تیز ہوگا نا وہ سمجھے گا. کیا ہوگا؟ فرمایا تو ہے کلیم، دیتا ہے آواز، مرضی آئے بولو، مرضی آئے نہ بولو. وہ حبیب ایسا ہوگا. ام ہانی کے گھر سویا ہوا ہوگا، 70,000 فرشتے دروازے پہ آئے ہوئے ہوں گے، جنت سنگاری گئی ہوگی، آسمانوں پہ نورانی چادریں بچھی ہوں گی. مرضی آئے آئے، مرضی آئے نہ آئے. ہائے 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 ہائے. محب و محبوب میرا نبی صرف نبی نہیں، اللہ کا محبوب بھی ہے. آج کل کچھ دن ہو گئے ہمارے ٹیلی ویژن پر بڑا زور ہے، سکالروں کی ایک پوری فوج آئی. اگلے دن ایک آدمی کہہ رہا تھا فہم قرآن کے پروگرام میں کہ ہمارا نبی بس اللہ کا نبی ہے، تمام نبیوں کا نبی ہے بس. میں نے کہا بے وقوف نے پتہ نہیں سکالٹی کہاں کھینچی، بس کتابیں پڑھتی ہیں نا. صوفی امین کے پاس آتے ہیں کچھ پتہ لگتا نا، بزرگان دین کے پاس آتے پتہ لگتا نا. بس وہ کہہ رہا تھا وہ نبی ہے، پیغام حق دینے آئے، پر فرق اتنا ہے یہ ذرا نبیوں کے سردار ہے. اور میں نے کہا ذرا نہیں، آگے پڑھ. میں نے کہا صرف نبی نہیں، اللہ کا محبوب ہے. کیچ کر سکے. میں نے کہا نہیں، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا محبوب بھی ہے. اب میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اور نبی صرف نبی ہے، محبوب نہیں ہے. ہائے ہائے بڑا طاقتور فکر ہے. میں کیا کروں؟ یہاں مجمع ہوتا نشتر پارک کراچی کا یا پشاور کا چوک یاد ہوتا تو فضا گون جاتی، لیکن چونکہ پنجاب ہے رسیلوں کا، میں رسیلہ نہیں، میرے گلے میں سر سا نہیں، لیکن میرا گزارا ٹھیک ہو رہا ہے. گزارا ٹھیک ہے. پیر صاحب آپ کی دعاؤں سے نہ گلا ہے نہ گلا ہے. اچھا جا رہا ہوں، اچھا جا رہا ہوں. پھر میں پڑھتا ہوں. ذرا غور کر، اگر یہ فکرہ میں کراچی میں پڑھتا تو اب تک در و دیوار ناروں سے گاؤں جڑتے، لیکن چونکہ یہاں کا نظام کچھ اور ہے میں پھر پڑھتا ہوں، شاید آپ کے دل میں اتر جائے. اور نبی، پچھلے نبی، پچھلے رسول، پچھلے پیغمبر محبوب نہیں ہے، صرف نبی ہیں. ہمارے نبی نبی بھی ہیں، محبوب بھی ہیں. اس لیے اب پڑھتا ہوں، اس لیے کہ محبوب یہ کیوں نہیں ہے میرے دوستوں. پھر پڑھتا ہوں. بڑی آج کل بحث ہے
ٹیلی ویژن کی سکرینوں پر فہم قرآن کے حوالے سے جن لوگوں کے بعد بڑا پیسہ ہے وہ ٹی وی والوں کو پیسہ دے کر میڈیا پہ آ جاتے ہیں، اور ہم غریب لوگ تو آپ سے لے لے کے کھاتے ہیں۔ ہم تو نبی کا لنگر کھانے والے ہیں، ہمارے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آئے؟ خدا سے میں نے کہا کراچی میں ایک دفعہ، میں نے کہا ٹیلی ویژن کی سکرین پر ربانی آئے نا تو سارے سکارر ایک طرف لگے بیٹھے ہوں گے، لیکن چونکہ ہم بزرگوں کا لنگر کھانے والے ہیں، ہم غیروں کے دروازوں کی بات نہیں کرتے، ہم ماؤ لینن کی بات نہیں کرتے، ہم اسٹالن کی بات نہیں کرتے، ہم تمہارے سکاروں کی بات نہیں کرتے، ہم تو بات کرتے ہیں کبھی داتا علی کی، کبھی مہر علی کی، ہے نا؟ ہم تو بہاول حق کی بات کرتے ہیں، شاہ رخ عالم کی بات کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی باتیں کرتے ہیں، ہم پیار کی باتیں کرتے ہیں، ہم یار کی باتیں کرتے ہیں، ہم تو دیدار کی باتیں کرتے ہیں۔ ہمارا تو مزاج ہی کچھ اور ہے، ہماری طبیعت کچھ اور ہے۔ وہ کہنے لگا ہر نبی خدا کا وزیر ہوتا ہے، ہمارے نبی بھی وزیر ہے۔ میں نے کہا نا، میں نے کہا غلط۔ آج کل ٹی ویوں پہ یہ بحث ہے جو فہم قرآن کے حوالے سے درد دیتے ہیں نا ٹی ویوں پر، وہ یہ فکرے کہہ رہے ہیں ہر نبی وزیر ہوتا ہے، ہمارا نبی بھی وزیر ہے۔ میں نے کہا جھوٹ بولتا ہے، ہمارا نبی وزیر نہیں ہے، پچھلے نبی وزیر تھے، ہمارا نبی وزیر نہیں ہے، خدا کا محبوب ہے۔ اس لیے اب فکرہ پڑھنے لگا ہوں، جوانوں کی طرح سن، اس لیے میں نے کہا وزیر بدلتے رہتے ہیں، محبوب بدلہ نہیں کرتے۔ حق چار یار، یا علی، یا غوث اعظم۔ میں نے کہا جناب وزیر بدلتے رہتے، کچھ بدل گئے، کچھ بدل جائیں گے، کچھ بدل رہے ہیں، مگر جو محبوب ہے وہ تو محبوب ہی ہے۔ جب سے کائنات بنی ہے، جب سے میرے رسول کو بنایا ہے، محبوب ہی بنایا ہے۔ ہمارا نبی اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا وزیر نہیں ہے، اس لیے کہ وزیر بدلتے رہتے ہیں، محبوب بدلا نہیں کرتے۔ میں نوجوانوں آپ کو ایک فکر دے رہا ہوں، جن دجالوں نے ہمارے تاجدار مدینہ کے خلاف خاکے بنائے ہیں، میرا آج یہ خطاب نوجوان نسل کو متوجہ کرنے کے لیے ہے۔ وہ علل اعلان کہہ رہے ہیں ہم عیسائی ہیں، اپنا قرآن مجید عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا تو نبی ہے، ہمیں کیا پتا تو نبی ہے؟ پتہ ہے انہوں نے کیا کہا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ کسی اندھے کو لے آؤ، ہاں ما ابری الاکمہ ولا برس، کسی اندھے کو لے آؤ یا برس والے کو لے آؤ، ہاتھ لگاؤں گا نور آ جائے گا۔ یہ ہمارے قرآن مجید میں بھی یہ لفظ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے اندھے کو لاؤ، اندھا آیا، عیسیٰ پیغمبر نے ہاتھ لگایا، آنکھوں میں نور آ گیا۔ اب یہی باتیں انگلستان میں، یورپ میں، ساؤتھ افریقہ میں، پیرس میں، سوئٹزرلینڈ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، ڈنمارک میں وہ کہہ رہے ہیں پڑھو اپنا قرآن، پڑھو اپنا اللہ کا قرآن۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ لگایا، نور آ گیا۔ میں نے ابھی پچھلے دنوں 12 ربیع الاول کو میں دبئی میں تھا، ابو ظہبی میں میں نے 12 ربیع الاول کا جلسہ کیا۔ وہاں کے عربیوں نے کہا بس کرو، بہت میلاد سن لیے، بہت۔ میری تقریر میں ہمارے مسلک کے ترجمان علامہ غلام سرور ساکی صاحب تشریف لائے ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اچھا سنو میرے پیارے بھائی، میں کہہ رہا ہوں نوجوانوں میری طرف توجہ ہے آپ کی۔ آج کا جو خطاب ہے نا دور جدید کے مطابق ہے، کیونکہ ضرورت اس بات کی۔ آج عیسائی کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگاتا تھا، آنکھوں میں نور۔
میں نے 12 ربیع الاول کو ابو ظہبی میں تقریر کی. وہاں کے عربیوں نے کہا, وہاں کے پاکستانیوں نے کہا, وہاں کے ہندوستانیوں نے کہا, ان کا ربانی صاحب بڑے عرصے سے سن رہے ہیں, یہ لوگ آئے بیٹھے, یہ دیکھو میڈیا نے کیا کہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ لگایا آنکھوں میں, ذرا بولا بھی کرو یار, آنکھوں میں نور آ. میں نے کہا ٹھیک ہے, میری تقریر کی باری آئی. انہوں نے کہا جی آپ حیران ہوں, ہمارے اس اجلاس میں ہندو بھی آئے بیٹھے اور جو دبئی میں کاروبار کرتے ہیں عیسائی وہ بھی آئے بیٹھے. میں نے کہا جی ہماری بات سنو تو صحیح. میں نے جو وہاں فکرہ کہا نا, صرف آپ سے دعائیں لینے کے لیے سنا رہا ہوں, شو بات میں نہیں ہوں, صرف آپ سے دعائیں لینے. میں نے ان کو للکارا, میں نے کہا عیسائیوں ہم عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو مانتے ہیں, آپ بھی مانتے ہیں نا, جو مانتا ہے وہ کہہ دے سبحان اللہ, باقی چپ بیٹھے رہو. ہر آدمی نہ بولنا بابا, ضرورت محسوس نہ کرنا ہر آدمی. پھر سنو, میں نے کہا اب آپ کا بھی تو تھوڑا سا فرض ہے نا, یہ جو بچہ درمیان میں کھڑا ہے اس کو آرام سے آپ بٹھا نہیں سکتے. اچھے بچے وہ ہوتے ہیں جو آرام سے بیٹھے, کچھ آپ کا بھی فرض ہے یار. پھر سنو میں کیا کہہ رہا ہوں. میں نے وہاں للکارا, یہ آپ کی توجہ کی. میں نے کہا سنو, میں نے کہا سنو, توجہ ہے آپ کی. میں نے کہا بھائی صاحب, میں نے کہا بھائی جان میرے پیارے, یہ محفل ہے پاکیزہ لوگوں کی, ذرا سر پہ کپڑا ہونا چاہیے. کپڑا ہوتا تجھے آگے بٹھا دے, تو کپڑے کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہا ہے. ڈال دے کو سر پہ رومال شمال, بیٹھ جا آگے, اس میں کون. پھر سن, علامہ ساقی صاحب یہ بڑے علامہ ہیں, اللہ اکبر, اللہ نے ان کو بڑی عزت دی. ہم جگہ جگہ ان کی تعریف کرتے ہیں, ان کی پتہ ہے ان کو کہ یہ بھی ہماری کرتے ہیں یا نہیں, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا. دلوں کی بات, دلوں کا مالک اللہ ہے. اب سنو میں نے کیا کہا. میں نے جو فکرہ وہاں ادا کیا وہ صرف شو بازی کے لیے نہیں. ایک تو یہ ہے کہ مووی بن رہا ہے, کچھ نوجوان سنیں گے, چلو انہیں کسی بات کا علم ہو جائے گا کہ عالمی میڈیا پہ کیا بات ہو رہی ہے. دوسرا میں آپ تمام تو دعا کریں گے, آپ بھی ضرور دعا کریں. میں نے کہا عیسائیوں ہم عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اندھے کو ہاتھ لگاتا تھا, آنکھوں میں نور آ جاتا تھا, مگر آؤ ذرا مدینے کی طرف بھی رخ کرو. میرا تاجدار مدینہ اگر کسی اندھے کے لیے دعا تو بات کی بات ہے, ہاتھ تو بات کی بات ہے. اے بڑا نازک فکر ہے, کیا کروں, آپ میں طاقت نہیں ہے. میں نے کہا دعا بات کی بات ہے, ہاتھ بات کی بات ہے. میرا مدینے کا نبی اگر مسجد میں بیٹھا ہے اور کوئی اندھا ہے تو میرے نبی کے پاؤں میں پہننے والی جوتی مبارک کے تلووں کی مٹی اندھے کو لگ جائے تو آنکھوں کا نور چمک اٹھتا. ہاتھ لگ جائے, ہاتھ تو لگ ہی گیا نا. آپ سنو حضرات, میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کو بڑے غور سے سننا. عیسیٰ علیہ السلام, ذرا جوان بول دے یار. عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگاتے تھے, نور آ جاتا تھا, اور میرے نبی کے پاؤں میں پہننے والے تلووں کی مٹی لگتی تھی, نور آ جاتا تھا. اب میں حدیث سنانے لگا. یہ تو فکرہ میں نے وہاں بولا عیسائیوں کو متوجہ کرنے کے لیے, لیکن آپ کے لیے ذرا تشریح کرو. مدینہ کی مسجد ہے, مدینے کی مسجد کے ساتھ ایک یہودی کا مکان ہے. یہودی بڑا لینڈار ہے. ان دنوں میں زمیندار اس کو کہتے تھے جس کے پاس اونٹ بہت زیادہ ہوں یا جس کے پاس کھجور کے باغ زیادہ ہوں, وہ بڑا لینڈ لارڈ ہوتا تھا. وہ یہودی بڑا لینڈ لارڈ ہے. کھجور کے درخت بھی ہیں,
اونٹوں کے ریوڑ بھی ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، گھر میں رو رہا ہے۔ اس کی بیٹی کہنے لگی ابو ہر وقت روتا ہی رہتا ہے، بابا کیا بات ہے؟ کہا بیٹی جائیداد بھی ہے، دولت بھی ہے، دراہم بھی ہے، دینار بھی ہے، پیسہ بھی ہے، مگر آنکھ نہیں ہے۔ ساڑی سرائکی وجہ دن آنکھ نہیں تے ککھ نہیں، بھئی یہ آنکھ نہیں ہے۔ میں یونان گیا، جیسے آج امریکہ اور لندن میں لوگ علاج کرانے جاتے ہیں نا، اس دور میں یونان اور شام میں جاتے تھے۔ وہ وہاں گئے، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دی، ڈاکٹروں نے کہا نہیں یہ آنکھ نہیں بن سکتی، بس اندھا ہی اندھا۔ اب وہ رو رہا ہے، ہائے کس کام کی دولت، ہائے کس کام کی دنیا۔ اس کی بیٹی روایات میں صاحب موجود ہے، جس کی عمر 10 اور 12 سال کے درمیان تھی، اس نے کہا بابا تو دروازے کی دہلیز پہ بیٹھ جا، ایک دوائی لاتی ہوں۔ ہر آدمی نہ بولنا، ہر آدمی نہ بولنا، قبولیت کا فکر ہے۔ پھر سننا میرا پیارا بھائی، پھر سننا، ایک دوائی لاتی، اگر آنکھ میں ڈالے گا ضرور آرام آئے گا، میرا دل گواہی دیتا ہے۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں ابھی پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے، وہ سیدھی میرے پاس آئی، کہا وے ابو ہریرہ تیرے نبی کے پاؤں میں پہننے والی جوتی مبارک کہاں ہے، شوز کہاں ہے، نالین مبارک کہاں ہے؟ میرے پیارے بھائی جان ابو ہریرہ فرماتے ہیں حیران ہو گیا۔ اس نے پھر طلب پوچھا، پھر غور کر، فرماتے ہیں میں نے کہا وہ کونے میں موجود ہے۔ اس کے ہاتھ میں درخت کا پتا تھا، اس نے حضور کی نالین اٹھائی، شوز اٹھائے، جوتی مبارک اٹھائی، تلموں کو جو لگی ہوئی تھی نا مٹی، ہائے ہائے بڑا نازک فکرہ ہے بھائی جان، تلووں کی لگی ہوئی جو تھی نا مٹی، وہ کٹھے کر کے جانے لگی۔ میرے پیارے بھائی جان جا کے کہتی ہے ابا جان، ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں پیچھے پیچھے ہو گیا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں پیچھے پیچھے ہو گیا۔ مولانا امجد تو مہربانی کر دو، مجھ مسافر پہ رحم کر دو، اسٹیج پر بہت پانی پیا جا رہا ہے، توجہ خراب ہو رہی ہے، اگر اللہ کے نام پر میرے ساتھ تعاون کر دو تو آپ کی مہربانی ہوگی، آپ کی مہربانی ہوگی، ورنہ میرا تو گزارا ہو رہا ہے۔ پھر سننا بھائی جان، تھوڑا سا تعاون بھی کرنا چاہیے مقرر کے ساتھ۔ جب سے اسٹیج پر بیٹھے ہیں پانی پانی چل رہا ہے اور ادھر ربانی ربانی چل رہا ہے، تو پھر میرے پیارے بھائی ایک ریکویسٹ ہے، اگر مان جائے گا تو مہربانی ہے، نہیں تو میرا گزارا تو ہو ہی رہا۔ پھر سنیں دیکھ نویں چل جا تو بھی نواں لا۔ حضرات محترم میں آپ کی خدمت میں پھر فکرہ پڑھ رہا ہوں، توجہ ہے نا، حضور کی نالین پاک سے لگی ہوئی مٹی، ہاں ہاں جوان میرا ساتھ دے، نبی تجھ پہ راضی ہوگا، ہاں ہاں حضور کی نالین سے لگی ہوئی مٹی اس نے کٹھی کی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں پیچھے پیچھے ہو لیا۔ ابو ہریرہ قسم اٹھاتے کہتے ہیں کعبے کے رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب ہمارے نبی کے پاؤں میں پہننے والی جوتی مبارک کے تلووں کی مٹی اس نے اپنی باپ کی آنکھوں میں ڈالی تو اس کی باپ کی آنکھوں کا نور دگنا جگمگا اٹھا۔ عالمی میڈیا پر بھائی یہ تو بڑے تنگ بیٹھے تھے یار، میں آکے کوئی ٹائم دے سکتے ہیں انہیں مکا، یہ ہون نہیں بھی مکنا پھر یہ بڑا پیارا ہے نا، ہتھا میں جو پلے ہے آگے بچپن دے لاڈ بھی دا کام آنے میں نے کہا جس کو ٹائم ہوئی اشارہ کر دینا بار بڑی مہربانی، 5 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ تو حضرات محترم میں نے جو آیت پاک پڑھی اس میں رب کائنات نے فرمایا تلک الرسل، آدم سے لے کر خاتم تک یہ جتنے نبی گزرے ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں، ان میں سے ہم نے ان کو بعض پر فضیلت دی ہے،
ان میں سے ایک نبی ایسا بھی ہے جو اللہ سے کلام کرتا ہے، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ان میں سے ایک رسول ایسا ہے جس کے درجے تمام نبیوں سے بلند ہیں۔ حضرات، کیونکہ جو وقت مقرر کیا تھا وہ تقریباً ہو چکا ہے، علماء کی خاصی تعداد اسٹیج پر موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں، اچھا جناب، حضرت صاحب اشارہ فرما رہے ہیں کہ تیری زبان تو ملتان کا رہنے والا ہے، تو ان کی محبت کے لیے صرف ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے علاقے میں خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے، جیسے میں نے آپ سے اندازہ کیا نا کہ ولی کا انداز ذرا مختلف ہوتا ہے۔ رمضان شریف کے دن تھے، علماء پہ ذرا اختلاف ہو گیا کہ عید کل ہے یا پرسوں۔ اب میں ٹھیٹ سرائے کی بولتا ہوں، علامہ ساقی مجھے حوصلہ دے گا۔ اب میں پڑھ رہا ہوں، ساری دنیا کٹھی ہو گئی، آنکھن لگی وے فرید عید کڈا۔ کڈا سمجھتے ہو؟ عید کڈا سینو وجد آیا کہ پہ پوچھ دیو، اکے علماء وچ اختلاف ہے، مولوی لڑ پین۔ چلو عید کڈا، عید کڈا، میں فکرہ پڑھ دا، پیر فرید چھوم اٹھے، اکے کے ودے پوچھ دیو کہ عید کڈا، اکے یار ملسی جڈا۔ ذرا توچی آکشا سبحان اللہ۔ عید کڈا یار ملسی جڈا، اکے عید آلے دی کیوں ہوندہ ہے، اکے لوگ نمے نمے کپڑے پا کے ٹور پونے، پالن اگلی نہ چلن، بازاراں میں پھر دن۔ فرمایا تواڈی تڈا عید جڈا انگلیاں نال بال لا کے ٹر دیو، تواڈی تڈا عید جڈا نمے کپڑے پہ دیو۔ ساڈی ہوں ویلے عید ہوندی ہے جڈا مدنی دی ساڈے ول دی عید ہوندی ہے۔ ساڈی ہوں دی عید ہوندی ہے۔ شریف حضرت صاحبزادہ پیر سید شوکت حسین شاہ گیلانی، بس وہ کہندہ ہے ختم کر، وہ کہندہ ہے ختم کر، کہندہ ہے ہونے مکا، کہندہ ہے ہونے مکا۔ کوئی بات نہیں، مولانا امجد صاحب ہمارے دوست ہیں، ان کی عزت کرو یار۔ ہون مان لیا تسی میں کی فکرہ پڑھ رہا سی۔ میرے پیارے ذرا مہربانی کر کے بیٹھ جا، ٹائم بہت شارٹ ہے، مولانا امجد پریشان ہے، آپ مہربانی کیجئے حضرت، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ گال بنی کہ نہیں بنی؟ حضور میں بس آخری لمحات وچ تقریر دے تے او بس تھوڑا انتظار سی، چلو بھائی ایک نظر ہی دیکھ لواں تے فیض بھی حاصل کر لواں۔ تے او گل اصل یہ ہے کہ میں جڑا فکرہ آکھے تسی تشریف لے آئے ہو، حسن اتفاق ہوئے، میں کہ پیر فرید کو کہیں پوچھا کہ حضرت فرمایا سرائے کی بول عید کڈا، فرمایا یار ملسی جڈا۔ میں جو آکھے یار ملسی جڈا، ربانی پڑھے دے گیلانی آیا، پڑھن والا ربانی، آون والا گیلانی۔ عید کڈا یار ملسی جڈا، عید والے دی کیوں دے لوگ نویں نویں کپڑے پا کے ٹر پونے۔ فرمایا تواڈی ہوں ویلے عید ہوندی ہے جب لوگ نویں نویں کپڑے پا کے ٹر دین، ساڈی ہوں ویلے عید ہوندی ہے جڈا مدنی دی ساڈے ول دی عید ہوندی ہے۔ تواڈی تڈا عید ہوندی ہے جدا اپنے بالا نو انگلیاں نال لیندی ہو، ساڈی تے ہوں ویلے عید ہوندی ہے جدا مدنی دی ساڈے ول دی عید ہوندی ہے۔
فرمایا نبی دا تصور کر کے بہ جایا کر، ہاتھ میں تسبیح رکھیا کر، نبی تے درود پڑھیا کر، دنیا دی ہوش نہ راوے یا دل ہوے یا دلدار ہوے۔ حضور ایک آخری شعر ہے، اس دے بعد اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت صاحب درود پڑھ دے بیٹھ، تسبیح پڑھ دی پئی ہے، تسبیح پڑھ دے تصور سب دے گنبد تے گئے، پیر فرید نو وجدا آ گئے، فرمین کئی سین طبیب کمامن، سین پڑیاں جھول پلامن، پوے فرق نہیں ایک دل دا، کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز نہ ملدا، سر دھوڑ مٹی منہ پایوں، سارا ننگ نمود ونیاوں، ساڑے بیڑے کوئی نہ آیوں، ہتھ الٹایا عالم کھلدا۔ کئی لوگ کھل دیں نا، صوفی امین کو دو بینی ہے، صوفی سرکار کو اے جو گالی کرن دے بائے کی کئی وال کھل دے ودے انہیں یار سانو سمجھ نہیں آئی۔ پیر فریدہ دے کئی سائیں طبیب کمامن، سہ پوڑیاں چھول پلامن، پوے فرق نہیں ایک دل دا، میرا قبلہ فرق نہیں ایک دل دا، کیا حال سناواں دل دا، کیا حال سناواں سائیں، کیا حال سناواں دل دا، کوئی محرم راز اگو فکرہ سو گلانی صاحب قبلہ ذرا فکرہ غور کرے، فرمایا او لوگو سر دھوڑ مٹی منہ پایوں، سارا ننگ نمود بنایوں، ساڑے بیڑے کوئی نہ آیوں، ہتھ الٹایا عالم کھلدا، ہتھ الٹایا عالم۔ صوفی سرکار کلوان قبلہ بڑا دکھی، یہ جبلے اپنا عمل کریں دے والکہ کھل دے ودیون، سر دھوڑ مٹی منہ پایوں، سارا ننگ نمود بنایوں، ساڑے بیڑے کوئی نہ آیوں، ہتھ الٹایا عالم کھلدا، کیا حال سناواں دل دا۔ اے عالم کو کھلویندہ ہے، صوفی سرکار دکھاں دلاں کو سکھ دیندہ ہے، جڑے روندے آمن انہاں کو کھلویندہ ہے، تے کھلویندے آلہ کو ٹپویندہ ہے۔ اے لوگو اللہ دی رحمت بڑی وسیع، اے اللہ دے ولی، اللہ دے یارن، اے اللہ دے دوستن، اللہ جڑا انہاں تے کرم کیتا ہے، اپنے کرم نال نگاہ چکرن، اتھائیں بیڑا پارے اتھائیں بیڑا پارے۔ حضرات وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ آپ میرے لیے دعا کیا کریں، شوگر کا 8 سال سے بیمار ہوں، رات بھی بڑی تکلیف سے وقت گزارا۔ بزرگان اسلام پیر شوکت گیلانی، پیر قدیر صاحب، پیر صوفی محمد امین صاحب، اسٹیج پر ہمارے علامہ ساقی صاحب، اختر جدر، اچھا اللہ انہوں نے سلامت رکھے۔ کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ ان ہاتھوں کے صدقے مجھ پہ کرم کرے گا۔ آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے دین اسلام کا ترجمان بنائے، اپنی امان اور قدم قدم پہ حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرات گرامی، خطاب فرما رسن خطیب لاسانی علامہ عبدالوحید ربانی ملتانی۔ انہاں دی تقریر دے دوران خطیب پاکستان حضرت علامہ پیر غلام سرور ساکی صاحب، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید شوکت حسین شاہ صاحب گیلانی، زینت آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف، اور آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف دے سجادہ نشین پیر طریقت رہبر شریعت، تقسیم کار فیضان خواجگان کوٹلہ شریف حضرت صاحبزادہ حاجی میاں غلام قدیر احمد صاحب تشریف لے آئے، تساں زیارت کی تھی۔ اور اس تو علاوہ
नात खान हजरात दी एक पूरी जमात और उलमाए कराम दी पूरी जमात तशरीफ फरमाए, लेकिन अल्लामा गुलाम सरवर साकी साहब स्टेज ते मौजूद ने और कमरे दे अंदर खतीब पाकिस्तान साहबजादा सैयद फिदा हुसैन शाह साहब आके बैठ गए। इस वास्ते तुहाडा अपना ज़ौक़ है अकीदत है, अल्लाह तुहाडी अकीदत नूं सलामत रखे। ते वैसे मैनू बहुत पता है टाइम किन्ना किन्ना किन्नू किन्नू देना है, ठीक है, किन्ना किन्ना किन्नू किन्नू देना है। इस वास्ते तुहानू ज़हमत करन दी कोई तकलीफ गवारा नहीं करनी चाहिए। सकून दे नाल बैठो, एदे ची तुहाडी ते साडी आफियत। हज़रात गिरामी अल्लामा अब्दुल वहीद रुब्बानी मुल्तानी आप बड़े ही वलवला अंगेज पुरज़ौक़ पुरमग़ज़ खिताब इरशाद फरमा रहे सन और तुसां सुनिया। अल्लाह इन्हां दे जोरे बयान अंदर मजीद बरकतां अता फरमाए, उमर अंदर बरकतां अता फरमाए। अल्लाह इन्हां नूं इस मूजी मर्ज तो नजात अता फरमाए। कहो आमीन। कदी कदी तुहानू कहीदा खतीब वास्ते भी कह छड्या करो आमीन। अल्लामा साहब बयान फरमा रहे सन जिदा तर्जमा मैं बस पेश करके ते प्रोग्राम नूं अगे वधाण लगा। पीर सैयद बुल्ले शाह कसूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने आप दी गुफ्तगू दी तलखीस कि रब रब कर दे बुढ़ड़े हो इत्थे मुल्ला पंडित सारे रब दा खोज खुरा न लबा ते सजदे कर कर हारे रब ते तेरे अंदर वसदा ते विच कुरान इशारे बुल्ले शाह रब ओनू मिलदा जेड़ा यार तो तन मन वारे। कुरान फरमांदा वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। पढ़ पढ़ इल्म तू आलिम हो ते कदे अपने आप नू पढ़ाई नहीं। रोज शैतान दे नाल तू लड़ना ते कदे नफ्स अपने नाल लड़ाई नहीं। बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़ना जेड़ा घर विच ओनू फड़ाई नहीं। रूमीए कश्मीर कहंदे ने तन हवेली ते मौला तू विच बेली ते जान मकान तुम्हारा। मैं मर चुकी तो सच कर मनी ते सैफ मलूका यारा। आरफां दे सुल्तान होर सौखी गल कीती अलफे तन रब सच्चे दा हुजरा ते विच पा फकीरा चाती
آج خزر دی تے تیرے اندر آب حیاتی شوق دا دیوا بال ہنیرے اندر تے مطلب چیز گواچی اور اے سخی سلطان باہو بر صغیر قادریاں دے امام نائب غوث اعظم رضی اللہ تعالی آپ جدو پیدا ہوئے شور شہر دا بازار ہونتے بڑا نکا ہے شور کوٹ جنہوں کہندے ادوں چونکہ لوگ تھوڑے سن بازار ادوں اے ہوئی بڑے لگ رہے بازار سکھ کسرت نال انہاں دیاں دکاناں ہندوؤں دیاں اور انہاں دی ایک نسل ہے کھتری انہاں دیاں دکاناں سلطان صاحب ہونا چھوٹی جی عمر ایک بڈھی عورت آپ نو لے کے باہر کھڈان واسطے جاندی تے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نو جیڑا ہندو جیڑا سکھ انج ویندا سی نا اوہی کملی والے دا کلمہ پڑھ جاندا یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری ہندوان تے کھتریاں نے سکھاں نے ایک میٹنگ کی تھی بہت بڑی میٹنگ کر کے کہ چلیے حضرت خواجہ عباس زید رحمت اللہ علیہ کو جڑے آپ دے والد گرامی تے کوئی گزارش کریے کہ کوئی ٹائم طے کر لئیے حضرت سلطان صاحب دی دائی نے مائی نے نکرانی نے باہر لے کے کدوں آنا آپ نے فرمایا بھی جیڑا ٹائم تسی کہو کہنے لگے جی ہے فلاں ٹائم جیڑا نا یہ اچھا ہے انہاں صاحب لائے جس ٹائم گاہک تھوڑے ہوندے نے اسی دکاناں بند کر کے گھراں دے دروازے بھی بند کر لیں گے کھڑکیاں بند کر لیں گے اے آن گے نہ چاتی پوے گی نہ اسی کلمہ پڑھاں لوگ کلمے تو بچن لگے ہن جنہ کسے نو دبائیے جیڑی شے نو نا اونیوں کھل کے سامنے جدوں ٹائم طے ہویا اسے ٹائم تے دکاناں انہاں بند کر لیکن ہن گھر بیبیاں بچے اور جڑے باہر نہیں سن نہ آنے والے لوگ انہاں نے اے باریاں دے دروازے اور وڈے دروازے پہلے دروازے ہوندے سن انہاں چ نیاں چیتاں ہوندیاں سن ہن تے بڑے اعلیٰ ترین کوالٹی والے دروازے آ گئے انہاں چیتاں چوں جیڑی عورت تے جیڑا بندہ جیڑا بچہ جیڑا بڈھا چاتی ماردا سی نظر سلطان لارے فیل دے چہرے تے پیندی سی او دی زبان تے جاری ہوندا سی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ سلطان صاحب مسلمانہ مسئلہ پیش کر دے پہنے تیری تے میری رہنمائی واسطے آپ فرما دینے تے تسبیح پھری تے دل نہ پھرے تے کی لینا تسبیح پھڑ کے پڑھیا علم تے ادب نہ سکھے تے کی لینا
علم نو پڑھ کے چلے کٹے پر عمل نہ کیتا تے کی لینا چلیاں وڑ کے تے جاگ بنا دودھ جم دے ناہی حضرت باہو پاویں سڑ جاون کڑ کڑ کے مسلمانہ بانیے آستانہ علی اے بانیے محفل عرس مقدس صوفی جی سرکار بیٹھے نہیں پوچھ کے ویکھ لے آپ فرماندے نے میں بڑے چلے کیتے پر چلیا کوئی نہیں اے جدوں بابا جی سرکار دی پیر سید بحر کرم سید محمد علی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ دی نظر ہو گئی کہندے صوفی جی اس تو پہلے صوفی بھی کوئی نہیں کہندا صوفی جی اراؤ بابا جی چلا چک بڑا کیتا ہے پر چلدا نہیں فرمایا میرے نیڑے آ اج تو بعد تیرے اگے جادو جن کبھی نہیں اڑے جاگ بنا ویکھے نا جاگ لگی جاگ بنا دودھ جم دے نائی پاویں سڑ جاون کڑ کڑ کے اور جدوں بھی کوئی بندہ کہتا نا صوفی جی بڑی گل ہے تے آپ فرماتے نہیں بھائیا میری کوئی گل نہیں میرے پیر دی بڑی گل کرما والے پیر دی بڑی گل ہے اور جب تک بکے نہ تھے بڑے چلے کیتے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا سب کہہ دو جب تک بکے نہ تھے ایتھے شاہد اقبال ہے کوئی نہیں نس گیا دبئیوں آیا اور اس تے میرے کو آ گیا ہونے ہوندا تانوں وکھانے کہنے لگا مر گئے تھا بھی دبئی والیاں نے بلیک لسٹ کر دیتا ہن کی کریے آ میں کہ میرے نال کوٹلہ شریف دے خلیفے کول چلیے کرما والے پیر دے نوکر کول چلیے تے ویکھی کیویں کرم ہوندا ہے کیویں بگڑی بندی ہے گئے کہن لگے لا بھی بیلیا آ گیا تے کرما والے پیر دے کرم دا صدقہ رب کریم خیر کر دے گا او ادوں دا کدی جاندا ہے انج آوندا ہے جویں لاہوروں ہو کے آ گیا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے مجھے خرید کر انمول کر دیا تو نے مجھے خرید کر انمول کر دیا اجے شرکپور شریف دا تاجدار دنیا تے نہیں آیا شیر ربانی دی ولادت نہیں ہوئی تے کوٹلے شریف دے شہنشاہ حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ امیر الدین سرکار رحمت اللہ علیہ آج جنہ دی پڑپوتے تواڈے سامنے بیٹھے میاں غلام قدیر احمد صاحب ایڈی وڈی درگاہ کہ جتھے شیر ربانی جیسے اے پیراں دے پیر ننگے پیری آوندے نے او کوٹلہ شریف اور حضرت شیر ربانی رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی جدو کولڈے شریف آئے نے کولڈے شریف دی زمین رانجیاں دیئے تاں ہیں باجویاں دیئے تاں ہیں جنہ دی بھی زمین ہے اے پنڈ کولڈے شریف دے وانڈے چاہیے او زمین دے اندر کدی پیشاب نہیں کیتا او زمین کدی آپ نے جتی نہیں پائی بلکہ جدوں واپس جاندے نے جتھوں تک پیر دا حجرا نظر آوندا ہے انج پچھلی پیری شیر ربانی اینا کو ادب کرے گا تے شیر ربانی بنے گا کسے نو ول آیا ہی نہیں
اور شرکپور شریف جی میں کرما والا پیر آیا انج کو آئے گا تے تائیں گنجے کرم بنے گا نا. یہ میاں طریقہ ہوندہ ہے. جب تک بکے نہ تھے اے شرکپور شریف دے لوگ آئے, سیلاب آ گیا, حضور کھان پین دیاں چیزاں مک گئیاں, پانی نے بڑا تنگ کیتا ہے, فصلاں تباہ ہو گئیاں, اور جو باہروں راشن آوندا سی سڑکاں بالکل تباہ و برباد ہو گئیاں. نہ کوئی بس, نہ کوئی ٹرالی, نہ کوئی ٹانگا, نہ کوئی گڈ, نہ کوئی گڈا, کوئی آن جان لئی راہ کو نہیں. اے شرکپور شریف دے لوگ ساڈے بچے ساڈے عزیز اے بھکھے مرن لگ پے. کدھرے ایسا نہ ہوئے کہ شرکپور شریف تے سناٹا چھا جائے. حضور تواڈے کول آیا بڑے اوکھے ہو کے پیغام لے کے آیا کہ شرکپور شریف دے لوگ کہندے نے اور کوٹلے شریف دے تاجدارا مہربانی کدوں کریں گا جدوں سارے رڑ گئے. آپ نے اپنا رومال اے سمجھ رومال فرمایا جاؤ لے جاؤ, جا کے دریائے راوی دے سامنے انج کھول کے میرا رومال سامنے کر کے دریا دیا پانیاں. امیر الدین کہندا ہے شرکپور شریف تو دور چلا جا, بس اینی گل کرن دی دیر سی. شرکپور شریف دے لوگاں نے ویکھیا مسلماناں اس تو بعد اج تک دریائے راوی دے پانی نے دی فصل تباہ نہیں کیتی. اے دی وجہ کی ہے کہ شرکپوریاں نے شروع تو اعلان کر دیتا ہے یا خواجہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا. آخری جملے سنو, رات دا وقت ہے جی میں راتی نیری تے بارش آئی, سارے تمبو ایک کری ساکی صاحب پٹھے ہو گئے. ہاں جل چھل ایتھے اے دیکھو انہاں دی کنی ہمت صوفی جی سرکار دی اور انہاں دے مریدان دی, انہاں دے منن والیاں دی, اور حافظ ذوالفقار صاحب اللہ انہاں نو سلامت رکھے. کیا کڈا شاندار پروگرام دوبارہ ایک کری بنیا ٹھٹھا پھر اے دوبارہ بنیا. اللہ غور کرو ذرا, نیری آ گئی لیکن اتے 19 جون ہے نا, جون دا موسم او سی پو دی رات, نیری پھر ٹھنڈی ہوا پھر بارش, رات بارش پیندی پی ادھی رات لنگ گئی. شرکپور شریف دا شہنشاہ بیٹھا ہے, خواجہ امیر الدین سرکار فرمان لگے شیر محمد دل کردا چاہ پین نو, چاہ تے پلا اٹھے شیر ربانی, ایویں نہیں شیر ربانی بن گئے, ہاں شیر ربانی اٹھے, کرما والے پیر دا مرشد پاک اٹھے ویکھیا لکڑاں نو ہتھ لایا گلیاں, بالن نو ہتھ لایا گلا, تے سر تو دستار اتاری مسلمانہ چلے دے وچ رکھ کے ایک ٹاکی پاڑ کے تے اپنے مرشد خواجہ امیر الدین سرکار لئی چاہ بنا دے پینے. اے جدوں پوری دستار ادھروں جل گئی ادھروں چاہ پک گئی, پیالہ پیش کیتا, اے جدوں پہلا کٹ لایا شیر محمد چاہ دا سواد ہی علیحدہ, چاہ بڑی مزیدار اچھی یا غوث اللہ زندہ باد. شیر محمد چاہ دا بڑا لطف آیا ہے, بڑا مزہ آیا ہے, کنج بنائی مرشد راضی ویلا ہوندا ہے نا, پیر راضی ہوئے تے ادو جو منگو پھر اسی طرح لبدا جاتا, بول دے نہیں کنج پکائی جے, دوسرے بیلیاں نو بھی دسیے تے عرض کیتی سرکار بالن تے سارا گلا سی, تے میں سوچیا جے چانا پیش کیتی حکم عدولی ہو جائے گی. شیر محمد سر تے تھے دتائی, ہاتھ تھے دتائی, بیعت ہویا ہے,
پیر دا حکم من پھر تاں گل بننی ہے مسلمانہ سرکار شیر ربانی عرض کی تھی حضور سردی دستار ساڑ کے چاہ بنا کے لے آیا وا مسلمانہ شیر ربانی دے پیر نو وجد آیا شیر ربانی دا پیر موج چایا متھا چم کے فرمایا ایک دستار ساڑیا پتہ نہیں ان کنیاں دستاراں تیریاں آگاں جانیاں نے اے چار چویرے تمہ تیریاں پہن گیا شرپور شریف دا شہنشاہ اٹھیا ہاتھ بن کے دستار سر تے نمی لے کے خلافت دی ٹریا تے بول کے کہندا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے مجھے خرید کر انمول کر دیا تو نے مجھے خرید کر انمول کر دیا تو نے مجھے ایتھے قاری جوید اختر قادری انہیں تقریر کر کے گئے سی سنیا مینوں کہن لگے اللہ نے منڈے بڑے دیتے لو ہے بھی ایک وکھری گل مینوں چاہیے تھی اج تک پیراں کول جیڑا آیا جی منڈا چاہیے اے قاری جوید اختر آیا جی مینوں کڑی چاہیے میں کہ آؤ جی پھر صوفی جی سرکار کول تانوں چھڈ آونا ایتھے آ گیا سرکار اللہ نے بیٹے بڑے دیتے تے مینوں چاہیے بیٹی اچھا سرکار صوفی جی اللہ انہوں نے سلامت رکھے کہن لگے لے دے لیا کرما والے پیر دا ترلا کرنے ہیں رب کریم خیر کر دے اللہ نے اس سے سال ہی بیٹی عطا کی تھی جاؤ پوچھ لو اللہ ہوگا نہیں اور تاں یہ تھے آگے کہہ گیا جب تک بھی کہ نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے مجھے خرید کر انمول کر دیا ایتھے کنے ہی بندے نے کملی والے دی بارگاہ کہ نبیاں دا تاجدار ہے نبیاں دا سردار ہے اور جڑے شاہد دبئی والے دی گل سنائی آوندا جے پیا جب تک بھی کہ نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو نے مجھے خرید کر انمول کر دیا مسلمانوں کوٹلے شریف دا ایک بندہ ہے سی سائی دیو بیٹے بیٹھے سامنے انہیں پوچھ لو انہیں پڑھ لیا کلمہ پڑھ لیا تے سائیاں نو غصہ لگا ہونا جادو ماریا اکھاں بند نبی نہ کر جادو کون کنا کیتا اچھی بولو سائیاں اے یہودیاں تے سائیاں دا کام ہے ہن مسلمان بھی ٹھوکی ہوندی اجے بھی مسلمان جادو کرن والا کروان والا پکا مردود ہے پکا کافر ہے واجب القتل اے یاد رکھے آج تے ٹر بھی نہ پہ آج بھی مولوی صاحب نے کہا سی واجب القتل ہے تے اسی یہ کہن تے قتل کیتی یار اے گورنمنٹ دا کام میں پھڑے تے اینو ٹنگے لیکن گورنمنٹ کتھوں ہوے فاروق اعظم دا کوئی غلام آئے گا تے انج کرے گا نا دین نبی دا وانگ یتیم ات در در تکے کھاوے کتھوں ہووے اج عمر بہادر تے جیڑا باہوں پکڑ بیٹھا وے اے پوچھ
پوچھدا پچھاندا حضرت صوفی جی سرکار کو آ گئے، حضور میں کلمہ پڑھیا، کملی والے دا کلمہ پڑھیا، سائیاں مینوں اے دی سزا دتی ہے، تے کملی والے دے غلام اے کرما والے پیر دے نوکر نے، کوٹلے شریف دے خلیفے نے فرمایا کوئی گل نہیں، گھبران دی لوڑ نہیں، تگڑا ہو تیرے ایک ایک دشمن نال نبڑاں گے، نالے لوکاں نوں دساں گے، اور کملی والے دے غلاماں دا اے مقام ہے، ایتھے اگر نبی نہ آ جائے تے بنائی لے کے واپس جانا ہے۔ اے فیض مسلمانہ کوٹلے شریف والے خواجہ صاحب دا، حضرت شیر ربانی شرکپوری دا، حضرت کرما والے سرکار دا، مسلمانہ نبی نہ آیا، مدینہ پاک گیا، کملی والے آقا اکھاں لین آیا، میں جا شرکپور شریف آ گیا، حضور شیر ربانی رحمت اللہ علیہ بیٹھے، تہجد دا ٹائم، اور بیلیا ویکھ فجر دی اذان دا ویلا ہو گیا، کہندا میں انا وا۔ آپ نے تھوڑی دیر بعد پھر فرمایا دیکھ اذان دا وقت ہو گیا ہے، کہندا ہے کری کیا ہے میں انا وا۔ اور جڑا ہے ہی انا انہیں حیا کسے دا کی کرنا، پاویں دل دا انا ہوے پاویں انا۔ تیسری بار آپ نے فرمایا ویکھ، کہن لگا تینوں سمجھ نہیں آوندی، بولا گل کنوں کر رہے جدے تو اکھاں لین واسطے نبی پاک نے بھیجیا، جاؤ تھولے لے جا کے، سرکار نے دسیا اور جی اکھاں ہی لینیاں نہیں تے جا شیر ربانی تو لیا، میرا ایک غلام نبی نیاں نوں اکھاں دیندا ہے، اوہ فیض صوفی جی سرکار اج بھی ونڈدے پے نے، براستہ کرما والا شریف کوٹلے شریف دا فیض ادھروں آ رہا ہے تے تقسیم ہوندا جا رہا ہے۔ چوتھی بار پھر فرمایا اور ویکھتے صحیح بیلیا، کہندا تین واری اگے کیا ہے، لگدا تو پکا بولا ہے تے کرخت بولیا انا، اور تینوں کنیر کیا ہے کہ میں انا، آپ نے فرمایا تینوں کنیر کیا ہے ویکھتے صحیح۔ بس اینی گل کرن دی دیر نبی نے دیاں اکھاں کھل گئیاں، اٹھیا کہندا لگدا ہے نبی دا شیر تو ہی ہے، ہن مینوں پتہ لگ گیا ہے، معاف کر دیں تے اج تو بعد میں رولا پاواں گا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے مجھے خرید کر انمول کر دیا۔ حضرات گلاں تے نہیں مکدیاں پاکاں دا ذکر، لیکن دنیا سنیت دے بہت بڑے دو خطیب تشریف فرما، اور جنہیں پرونے سدے سی سارے تشریف لے آئے، پروگرام نیڑے کریے، دو منقبتاں اس تو بعد ساکی صاحب دا خطاب، جناب قاری عاقب حسین نقشبندی صاحب حضور کرما والے سرکار کرما والے پیران دی منقبت پیش کرن گے، اس تو بعد حافظ نادر علی صاحب جتھے بھی آنے میرے نیڑے آ جائے، او منقبت حضور کرما والے پیران دی منقبت پیش کرن گے، اس تو بعد ساکی صاحب دا خطاب شروع ہو جائے گا۔ جناب قاری عاقب حسین نقشبندی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ شاکر موالے دے در تے پہ جگ سلام کردہ اے، شاکر موالے دے در تے پہ
جگ سلاما کردا ہے تھا تو منگدا نہیں جا کے تھا تو منگدا نہیں جا کے منگتا جو اس دردائے شاہ کرما والے دے درتے پیا جگ سلاما کردائے اے لاڈلا کملی والے دا اے شیر ہے شیر محمد دا ساڈا مرشد کرما والا ہے ساڈا مرشد کرما والا ہے جو کرم تھی جولیاں بردائے اے شان ہے کرما والے دی اللہ دے شیر جیالے دی شاہ کرما والے دے درتے شاہ کرما والے دے درتے پیا جگ سلاما کردائے اونوں ہار نہیں اوندی کرم دی تے خاتم جو اسی گردائے جیدہ مرشد کرما والا ہے جیدہ مرشد کرما والا ہے اوہ سمجھو کرما والا ہے جیدہ مرشد کرما والا ہے اوہ سمجھو کرما والا ہے اوہ بحرچ اچیا کرما دے ہر ویلے رہندا تردائے جیڑا مرکز فیض نورانی دا اے پیارا گوشت جلانی دا اے لاڈلا پاک مجدد دا اے لاڈلا پاک مجدد دا اے یار صدیق اکبر دائے ایتھے دل دی گلی کھل دی ہے ایتھے دل دی گلی کھل دی ہے ایتھے نویں حیات مل دی ہے جیڑا عاشق کرما والے دا جیڑا عاشق کرما والے دا اوہ بڑیاں شاناں والا ہے جیڑا عاشق کرما والے دا او مر کے بنا مردائے شاہ کرما والے دے درتے پیا جگ سلاما کردائے حضرات دوسری منقبت پیش کرنے واسطے قاری سلطان احمد نقشبندی صاحب تشریف لے آئے قاری سلطان احمد نقشبندی محبت نال درود صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کرما والا سیو دیندا ڈبیاں نو تار کرما والا سیو دیندا ڈبیاں نو تار کرما والا سیو دیندا ڈبیاں نو تار کرما والا میرا سید محمد علی شاہ کرما والا سیو نہیں دیندا
डुबियां नू तार करमा वाला सईओ नी देंदा ए डुबियां नू तार करमा वाला सईओ नी देंदा डुबियां नू तार करमा वाला सईओ नी देंदा ए डुबियां नू तार करमा वाला सईओ नी देंदा डुबियां नू तार करमा वाला सईओ नी देंदा डुबियां नू तार करमा वाला ए नजर करम दी करके सोना नजर करम दी करके सोना देवे कम सवार करमा वाला सईओ नी देंदा ए डुबियां नू तार करमा वाला सईओ नी देंदा डुबियां नू तार करमा वाला। और सूफी जी दे कर्म कमाया सूफी जी दे कर्म कमाया फिर सूफी जी सरकार बनाया ऐसा कीता प्यार कर्मा वाला सईओ नी देंदा ए डुबियां नू तार कर्मा वाला सईओ नी देंदा ए डुबियां नू तार कर्मा वाला। और मौला अली दे दिल दे जानी मौला अली दे दिल दे जानी हसन हुसैन दी ए खास निशानी ए दुखियां दे गमखार करमा वाला सईओ नी देंदा डुबियां नू तार करमा वाला सैयद वे देंदा डुबियां नू तार करमा वाला सईओ नी देंदा ए डुबियां नू तार करमा वाला। सैयद मुहम्मद अली शाह कर्म कमाया सैयद मुहम्मद अली शाह कर्म कमाया ए सूफी जी नू ओ गल नल लाया सूफी जी नू गल नल लाया फिर दासी लाचार कर्मा वाला सईओ नी देंदा ए डुबियां नू तार कर्मा वाला। सैयद मुहम्मद अली शाह ए कर्म कमाया ओ सूफी जी नू ए सीने लाया ए फिर दासी लाचार कर्मा वाला सईओ नी देंदा ए डुबियां नू तार ए कर्मा वाला। मेरे पीर जिया कोई पीर नहीं होवे कर्मा वाला सईओ नी देंदा ए डुबियां नू तार कर्मा वाला। और सूफी जी ते कर्म कमाया सूफी अमीन ते कर्म कमाया सूफी जी सरकार बनाया ऐसा कीता प्यार कर्मा वाला सईओ नी देंदा ए डुबियां नू तार कर्मा वाला। मेरे गल पटा तेरे नाम दाए तेरे नाम नू जग से आन दाए ऐसा कीता प्यार कर्मा वाला सईओ नी देंदा ए डुबियां नू तार कर्मा वाला। और ख्वाजा अमीरों दीदा राज दुलारा ख्वाजा अमीरों दीदा राज दुलारा शेरे मुहम्मद दा है प्यारा शेरे। जंग बाजार दे अंदर हजूर मुहद्दिस आजम रहमतुल्लाह अलैह दी ये निशानी है। मुहद्दिस आजम कैसे पीर जहांगीर रिजवी साहब पूरे मुल्क पाकिस्तान दे नामवर उलमा और अज तो 50-60 साल पहले दे जेड़े उलमा सी उन्हां दियां ताबात भी
ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਹਫੂਜ਼ ਨੇ। ਤਸ਼ਰੀਫ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੀਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਸਲਕ ਹੱਕਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵੀ